پارہ نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں. آئیے تلاوت سنتے ہیں پارہ نمبر 4 کے پہلے رکوع کی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ تم اس وقت تک نیکی کے اعلیٰ معیار کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ آئے تھے اپنا قیمتی مال لے کر کے اب ہم اس کا کیا کریں، ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو ابو طلحہ انصاری کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جو اصحاب حیثیت میں تھے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بیرہا باغ سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. چنانچہ آپ کے حکم سے انہوں نے اپنے اقارب اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں کہ جہاں خرچ کرنا زیادہ مشکل ہے نا، جو ویکنس ہوتی ہے انسان کی، کہیں انسان جو ہے نا وہ بڑا کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہیں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہی انسان کو مضبوط کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں میں سے تقسیم کر دو. حالانکہ وہ بڑا قیمتی مال تھا. انسان کو نا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور لوگوں کو دینا آسان ہوتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کو دینا زیادہ مشکل لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی. اسی طرح جو زید بن حارثہ تھے ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس گھوڑا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اسامہ کو دے دو، یعنی اپنے بیٹے کو دے دو. ڈیفینیٹلی وہ اپنے بیٹے کو نہیں دے رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے اسامہ کو دے دو. تو اندازی تربیت ہے ایک کہ جہاں خرچ کرنا زیادہ مشکل لگ رہا ہے، جس کو دینا زیادہ مشکل لگ رہا ہے وہیں دو، تاکہ تمہارے اندر ایک قوت پیدا ہو، تاکہ تم ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ. تو
اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرنا تاکہ انسان نیکی کے اعلیٰ درجے کو پالے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو زائدہ ضرورت ہوتی ہیں یا جو ہم نے استعمال کر لی ہوتی ہیں لیکن وہ اچھی حالت میں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ چیزیں اللہ کی راہ میں دی جائیں یا وہ کسی کے کام آ جائیں یا کسی محتاج کو دے دی جائیں تو ان پہ کوئی اجر نہیں ہوگا. ظاہر ہے اجر نیکی کے لحاظ سے ہی ہوگا، جیسی نیکی ہوگی ویسا اجر ہوگا. لیکن جب انسان اپنی محبوب ترین چیز نکال کے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، قربان کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے ہاں ایک اعلیٰ درجہ پانے والا ہے. تو صحابہ کرام تو سوچا کرتے تھے کہ میرے پاس کون سی چیز سب سے قیمتی ہے جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو آپ کے پاس بھی کچھ نہ کچھ قیمتی ہوگا نا، کچھ نہ کچھ. ہر ایک انسان کا دل کہیں نہ کہیں اٹکتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز بڑی محبوب ہوتی ہے. تو اور کیا اچھا لگتا ہے خواتین کو؟ گولڈ اچھا لگتا ہے، جیولری اچھی لگتی ہے، زیورات اچھے لگتے ہیں، اور اسی طرح سے مال تو سب کو اچھا لگتا ہے جو بھی ان کے پاس ایک قیمتی چیز ہو. تو نیکی کے اعلیٰ معیار کو تبھی پہنچتا ہے جب وہ اپنی محبوب ترین چیز نکال کے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کو بڑی پیاری لگتی ہے، بڑی محبوب ہوتی ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ کوئی جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی آپ سے مانگ لے، جب کوئی آپ سے کہہ دے کہ یہ مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے یا یہ مجھے دے دو، تو انسان اللہ کی خاطر کسی کو کوئی چیز دے دے. اسی طرح رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے تو انسان بہت زیادہ اس چیز میں پڑ جاتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، یا ان کا فلاں موقع پہ کیا معاملہ تھا، یہ اتنا ہمارا خیال نہیں کرتے. آپ کسی کے ساتھ بہت محبت کریں نا اور نیکسٹ آپ کو رسپانس ویسا نہ ملے تو پھر بھی اسی اپنے ایک اخلاق پہ قائم رہنا، اسی طرز پہ قائم رہنا یہ آسان نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ نیکی کرنا اور خرچ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے. وہ چیز اللہ کو پسند ہے جو انسان نے اللہ کی محبت میں کی ہو، اپنا دل قربان کر کے کی ہو، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے. تو اپنی زندگی میں دیکھیں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے زیادہ کون سی چیز جو ہے وہ پسند ہے اور کیا وہ اللہ کی راہ میں آپ دے سکتے ہیں. والدین جو ہوتے ہیں نا انہیں اولاد بڑی محبوب ہوتی ہے کہ اپنی اولاد اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں اپنی اولاد. جو مال ہے اس کو کیا اللہ کی راہ میں جو قیمتی چیز آپ کو لگتی ہے اللہ کی محبت میں دے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جس کا جیسا ایمان ہوگا، جیسا عمل ہوگا، ویسی اللہ کے ہاں اس کی جزا ہوگی، ویسا ہی اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہوگا، ویسا ہی اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہوگا. کل قیامت کے دن جو ہے وہ جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت والوں کے بھی آپس میں درجات ہوں گے. کوئی نچلے درجے پہ ہوگا، بالکل ہی کم درجے پہ، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، کوئی سب سے اوپر اعلیٰ درجوں میں ہوگا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے دن جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ایک حسرت میں رہیں کہ کاش ہم اور نیکیاں کر لیتے تو ہم تھوڑا اور اوپر چلے جاتے. تو ابھی موقع ہے، یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے دل کو اپنی محبت کے ماں سوا سے خالی کر لے. باقی جو طبعی محبتیں ہیں یہ تو شریعت میں جائز ہیں اور یہ اللہ نے خود انسان کے اندر رکھی ہیں. بعض اوقات انسان کے دل میں اتنی محبت بیٹھ جاتی ہے دنیا کی اور چیزوں کی اور یہ فنا ہو جانے والے مطلب یہ جو مال اسباب ہیں، مال و متاع ہیں، کہ انسان جو ہے وہ انہی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی گزار دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی خاطر انسان اپنا دنیا کا سکون بھی برباد کر لیتا ہے، آخرت کا بھی معاملہ بگاڑ لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل سے نا یہ اس چیز کی محبت نکالی ہے کہ دیکھو تم اعلیٰ معیار کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. تم کس نیت سے خرچ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال کو بھی خوب جانتا ہے. تو رات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو رات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ. یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت حرام کیا تھا، اور اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اس کی وجہ ایک نظر انہوں نے مانی تھی یا کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا. تو بنی اسرائیل پر تو کھانے حلال تھے، انہوں نے خود حرام کیا، جبکہ تورات میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. تورات میں جو چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں وہ ان کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، اور یہ اس بات کو مانتے نہیں تھے کہ یہ ہماری سزا کا نتیجہ ہے. یہ اس چیز کو
یعقوب علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، یعنی اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں نا، تو ان میں سے ایک یہ ہے۔ اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ اسلام کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ غیر مسلموں کا کیا کام ہے؟ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالنا۔ آج کا مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں شک کرتا ہے، تو یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے لوگوں کو پھیر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد کافر بنا دیں گے، یعنی ان یہودیوں کا مکر و فریب ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیں۔ گو یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ تو جس نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، دین اسلام کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیا، تو اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، تو اسے اللہ تعالیٰ راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا، اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر دوسرا سرا ہم تھام لیں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تفرقہ تب ہی پڑتا ہے جب انسان اصل سے ہٹ جاتا ہے، اور آج امت مسلمہ کتاب اور سنت کا علم نہیں رکھتی، لیکن آپس میں جو ہے وہ تفرقہ بازی بہت زیادہ ہے، بحث مباحثہ بہت زیادہ ہے، نفرت بہت زیادہ ہے۔ تو جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا جائے گا تو مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ بھی ختم ہو جائے گی، قرآن اور حدیث کا صحیح فہم ہوگا، صحیح اس کی تعبیر ہوگی، تو یہ چیز مسلمانوں کے اتحاد کا باعث بنے گی۔ فرقہ بندی کا سبب جو ہے وہ قرآن سے دوری اور قرآن اور حدیث کی اپنی عقل سے جو ہے وہ تعبیر کرنا، تشریح کرنا، تو اس کی وجہ سے پھر کیا بنتا ہے، فرقے وجود میں آتے ہیں، اور یہی امت مسلمہ کے افتراق کا سبب ہے، اور یہ المیہ جو ہے یہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دل آپس میں جوڑ دے، آپس کا اتفاق اور آپس کی محبت عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں جب مسلمان آپس میں دشمن تھے، یعنی انصار جو تھے، 2 قبیلے تھے نا، اوس اور حضرج، تو ان کی تو جنگیں رہتی تھیں آپس میں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جوڑا اور آپس میں یہ اللہ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے، اور آپس میں ان کے دل جو ہے وہ جڑ گئے، حالانکہ یہ ہلاکت کے کنارے کو پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تمہارے سامنے اپنی نشانیاں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے، تو کیا آپ ایسی جماعت کا حصہ بنیں گے؟ کیا آپ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان علم حاصل کرے کہ حقیقی نیکی کیا ہے اور حقیقی برائی کیا ہے۔ انسان کو جب حق اور باطل کا فرق پتہ چلنے لگے،
تو پھر انسان جو ہے وہ معاشرے میں اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرے. تو اس سے مراد وہ امت ہے، وہ جماعت ہے جو مجاہدوں کی ہے، جو علماء کی ہے، جو داعی اللہ کی ہے، جو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں. اور اللہ نے کہا یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں. اگر آپ اور میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس جماعت میں شامل فرما لے. تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا. انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو. اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو یہ سفیدی چہروں کی کس بنا پر ہوگی؟ یہ اپنے اعمال کی بنا پر ہوگی. یہ اعمال کی بنا پر سفیدی ہوگی. اے نبی ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں اور اللہ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. تو یہ تھا پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 3. باقی حصہ انشاءاللہ تعالی ہم کل کے دن پہ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یہ رکوع نمبر 2 تک ہم نے دیکھا ہے، تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم کل دیکھیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے آداب کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت